سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں پروردگار عالم ہمارے ایمان و عقیدے کی، ہماری مساجدوں کی، مدارسوں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ اصول برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، شاہدًا ومبشرًا، خوشخبری دیتا ہوا بھیجا، ونذیرًا، اور ڈر سناتا ہوا بھیجا۔ گواہ بنا کر کس پر؟ امت پر گواہ بنا کر کے بھیجا۔ خوشخبری، جنت کی خوشخبری دیتا ہوا بھیجا۔ ڈر سناتا ہوا، جہنم کے عذاب سے ڈر سناتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ گواہ بنا کر بھیجا۔ گواہ کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک بندہ رہے تو جو گواہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ میں رہے۔ جو بندہ ساتھ میں ہوگا، سامنے ہوگا، جو موجود ہوگا، وہی گواہ ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سب پر گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے گواہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں ہیں اور ہماری عقل ہے جو تسلیم نہیں کرتی اور ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنے ہاتھ پہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں، اور ہر مومن کے حالات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر مومن سے، ہر امتی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت میں باخبر ہیں، کون میرا امتی کہاں پر کیا اور کب کیا کر رہا ہے۔ سارے معاملات کی خبر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر انور کے اندر معلوم ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یعنی اللہ نے اب تو یہ کہہ دیا کہ حبیب ہم نے تمہیں ڈر سناتا ہوا بھیجا ہے، گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری دے کر کے بھیجا ہے۔ اب مومنوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے اللہ نے حکم دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اس کے بعد میں، ایمان لانے کے بعد میں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہمیں اپنے دل میں بسانا ہے۔ حضور کی تعظیم کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، محبت اپنے دل میں بسانی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر کیا کرنا ہے؟ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ بے شک، سبحان اس سے اللہ۔ مراد نماز پنجگانہ پڑھنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، بالکل خلاصہ آپ کی آسان زبان میں یہ ہے کہ پہلے انسان کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اس کے دل میں ہو، حضور کی محبت اس کے دل میں ہو، اس کے بعد میں نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ ڈر سناتا ہوا بھیجا، گواہ بنا کر کے بھیجا، خوشخبری دیتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ مومنوں کے لیے اللہ نے حکم دیا تاکہ تم ایمان لے کر کے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حضور کی محبت اپنے دل میں بسانا ہے۔ حضور کی محبت، تعظیم، تکریم جب تمہارے دل میں بیٹھ جائے، سمجھ آئے، ایمان اور عقیدہ تمہارا درست ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں تمہاری کامیاب ہو جائیں گے۔ تعظیم اور تکریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کو کس طریقے سے تلقین فرمایا اور سکھائی۔ پہلا پارہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو حضور کی بارگاہ کا ادب اس آیت کریمہ میں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کیا؟ اے ایمان والو، راعینا نہ کہو، انظرنا کہو،
واسمعوا اور دھیان لگا کر کے سنو جو بھی اللہ کے نبی بیان کریں. پھر کہا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، صحابہ ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، حضور بیان فرمایا کرتے تھے، تقریر واعظ و نصیحت بیان کیا کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے. اگر کوئی بات کسی صحابی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یا اس بات کو دہرانا وہ چاہتے تھے کہ حضور اس بات کو دوبارہ بتلا دیں، تو صحابہ کہتے تھے رائنا، مطلب یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے اور اس بات کو دوبارہ بتلا دیجئے، جو آپ نے بیان کی ہے اس بات کو دوبارہ کہہ دیجئے. یہ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ تمہیں حضور کی بارگاہ میں کس طریقے سے بولنا ہے، جس لفظ کے دو معنی ہوں، ایک ادب والا اور ایک توہین والا، ایسے لفظ بولنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ منع فرما دیا. کتنا ادب سکھایا. آیت کریمہ کا پس منظر سمجھے. ایک صحابی گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ یہودی لوگ رائنا کہہ رہے تھے، مذاکتاً کہہ رہے تھے رائنا. رائنا کا ان کی زبان میں اس کا معنی یہ تھا چرواہا، بکری چرانے والا، چرواہا اس کا معنی ان کی زبان میں، ان کی لغت میں تھا. اور جو صحابی گزر کے جا رہے تھے ان کی زبان، ان کی لغت سمجھتے تھے. دل میں بڑی تکلیف ہوئی. حالانکہ صحابہ کا فہم اور کچھ بھی خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہ ہم چرواہا کہہ کر کے پکارتے. ان کی زبان میں اور ان کے خیال میں وہم میں یہ ہوا کرتا تھا یا رسول اللہ اس لفظ میں ہماری رعایت کر دیجیے، اس لفظ کو دوبارہ بتلا دیجیے. وہ تو سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم امام الانبیاء کو رائنا اور چرواہا کہہ کر کے پکاریں. جو اصلی معنی تھا، جو اچھا معنی تھا، وہ مراد لیا کرتے تھے. لیکن یہودیوں نے اسی معنی کی مذاق بنانی شروع کر دی. وہ صحابی جانتے تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا اور پیغام دیا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور آیت کریمہ لے کر کے جاؤ. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والوں سے کہہ دو کوئی میرے حبیب کی بارگاہ میں اب رائنا نہ بولے. یا رسول اللہ اب ہم کیا بولیں؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اب تم بولو انظرنا، یعنی یا رسول اللہ ہمارے پر نظر کرم کر دیجئے، یہ لفظ ہمیں دوبارہ بتلا دیجئے. پھر کہا کہ انظرنا کہو، کہا واسمعوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضور بیان کریں اس کو بے توجہی سے نہیں بلکہ کان لگا کر کے اور دھیان سے اس بات کو سنا کرو. بے شک سبحان اللہ. یہ ادب سکھایا جا رہا حضور کی بارگاہ کا قرآن کریم کے اندر. کس کو؟ صحابہ کرام کو. پھر کافروں کے لیے کہا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں